پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مسلمان ہیں، یقین کریں میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم جناح کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں سچ کہتا ہوں اس معاملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اتنی جلدی نہ کیجیے۔ مانتا ہوں ان دنوں ہلڑ کے زمانے میں آپ کو فرصت نہیں، لیکن آپ خدا کے لیے میری بات تو سن لیجئے۔ میں نے تکا رام کو ضرور مارا ہے، اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں تیز چھری سے اس کا پیٹ چاک کیا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ ہندو تھا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تم نے اس لیے نہیں مارا تو پھر کس لیے مارا؟ لیجئے میں ساری داستان ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس کافر کو معلوم تھا کہ میں اس لفڑے میں پھنس جاؤں گا؟ پچھلے ہندو مسلم فساد میں میں نے 3 ہندو مارے تھے، لیکن اب یقین مانیے وہ مارنا کچھ اور ہے اور یہ مارنا کچھ اور ہے۔ خیر آپ سنیے کہ ہوا کیا۔ میں نے اس تکا رام کو کیوں مارا؟ کیوں صاحب، عورت ذات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں بزرگوں نے ٹھیک کہا ہے، اس کے چلتروں سے خدا ہی بچائے۔ پھانسی سے بچ گیا تو دیکھیے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، پھر کبھی کسی عورت کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ لیکن صاحب عورت بھی اکیلی سزاوار نہیں، مرد سالے بھی کم نہیں ہوتے۔ بس کسی عورت کو دیکھا اور ریشہ ختم ہی ہو گیا۔ خدا کو جان دینی ہے انسپیکٹر صاحب، رکما کو دیکھ کر میرا بھی یہی حال ہوا تھا۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے بندہ خدا تو ایک 35 روپے کا ملازم، تجھے بھلا عشق سے کیا کام؟ کرایہ وصول کر اور چلتا بنا۔ لیکن آفت یہ ہوئی صاحب کہ ایک دن جب میں 16 نمبر کی کھولی کا کرایہ وصول کرنے گیا اور دروازہ ٹھوکا تو اندر سے رکما بائی نکلی۔ یوں تو میں رکما بائی کو کئی دفعہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس دن کمبخت نے بدن پر تیل ملا ہوا تھا اور ایک پتلی دھوتی لپیٹ رکھی تھی۔ جانے کیا ہوا مجھے، جی چاہا اس کی دھوتی اتار کر زور زور سے مالش کر دوں۔ بس صاحب اسی روز سے اس بندہ نابکار نے اپنا دل دماغ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ کیا عورت تھی، بدن تھا پتھر کی طرح سخت، مالش کرتے کرتے ہانپنے لگ گیا تھا، مگر وہ اپنے باپ کی بیٹی یہی کہتی رہی تھوڑی دیر اور۔ شادی شدہ؟ جی ہاں شادی شدہ تھی، اور خان چوکیدار نے کہا تھا کہ اس کا ایک یار بھی ہے، لیکن آپ سارا قصہ سن لیجئے، یار وار سب ہی اس میں آ جائیں گے۔ جی ہاں، بس اس روز سے عشق کا بھوت میرے سر پر سوار ہو گیا۔ وہ بھی کچھ سمجھ گئی تھی، کیونکہ کبھی کبھی کنکھیوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی تھی، لیکن خدا گواہ ہے جب بھی وہ مسکرائی میرے بدن میں خوف کی ایک تھرتھری سی دوڑ گئی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ معشوق کو پاس دیکھنے کا وہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا۔ لیکن آپ شروع ہی سے سنیے۔ وہ تو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ رکما بائی سے میری آنکھ لڑ گئی تھی۔ اب دن رات میں سوچتا تھا کہ اسے پٹایا کیسے جائے۔ کمبخت اس کا خاوند ہر وقت کھولی میں بیٹھا لکڑی کے کھلونے بناتا رہتا، کوئی چانس ملتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن بازار میں نے اس کے خاوند کو، جس کا نام خدا آپ کا بھلا کرے کیا تھا، جی ہاں وہ گردھاری، لکڑی کے کھلونے چادر میں باندھے لے جاتے دیکھا تو میں نے جھٹ سے 16 نمبر کی کھولی کا رخ کیا۔ دھڑکتے دل سے میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، رکما بائی نے میری طرف گور کے دیکھا۔ خدا کی قسم میری روح لرز گئی۔ بھاگ گیا ہوتا وہاں سے، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جب اندر گیا تو اس نے کھولی کا دروازہ بند کر کے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو اس نے میرے پاس آ کر کہا دیکھو میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، لیکن جب تک گردھاری زندہ ہے تمہاری مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اسے پاس دے کر میرا خون گرم ہو گیا تھا، کن پٹیاں ٹھک ٹھک کر رہی تھی۔ کمبخت نے آج بھی بدن پر تیل ملا ہوا تھا اور وہی پتلی دھوتی لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور دبا کر کہا مجھے کچھ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ اس کے بازوؤں کے پٹھے کس قدر سخت تھے، عرض کرتا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا وہ کس قسم کی عورت تھی۔ خیر آپ داستان سنیے۔ میں اور زیادہ گرم ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ گردھاری جائے جہنم میں، تمہیں میری بننا ہوگا۔ رکما نے مجھے اپنے جسم سے الگ کیا اور کہا دیکھو تیل لگ جائے گا۔ میں نے کہا لگنے دو، اور پھر اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ یقین مانیے اگر اس وقت آپ مارے کوڑوں کے میری پیٹھ کی چمڑی ادھیڑ دیتے تب بھی میں اسے علیحدہ نہ کرتا، لیکن کمبخت نے ایسا پچکارا کہ جہاں اس نے مجھے پہلے بٹھایا تھا خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا وہ سوچ کیا رہی ہے۔
गिरधारी साला बाहर है, डर किस बात का है। थोड़ी देर के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने उससे कहा, रुक माँ, ऐसा अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, इससे भी अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन तुम ये बताओ जो कुछ मैं कहूँगी करोगे। साहिब मेरे सर पर तो बोझ सवार था। मैंने जोश में आकर जवाब दिया, तुम्हारे लिए मैं 15 आदमी कत्ल करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराई। मुझे विश्वास है, खुदा की कसम, एक बार फिर मेरी रूह लर्ज़ गई। लेकिन मैंने सोचा शायद ज्यादा जोश आने पर ऐसा हुआ है। बस वहां मैं थोड़ी देर और बैठा, प्यार और मोहब्बत की बातें की, उसके हाथ के बने हुए भुजिए खाए और चुपके से बाहर निकल गया। वो सिलसिला ना हुआ, लेकिन साहिब ऐसे सिलसिले पहले ही दिन थोड़े होते हैं। मैंने सोचा फिर से ही 10 दिन गुजर गए। ठीक 11वें दिन रात के 2 बजे, हाँ 2 ही का अमल था, किसी ने मुझे आहिस्ता से जगाया। मैं नीचे सीढ़ियों के पास जो जगह है ना, वहां सोता हूँ। आंखें खोलकर मैंने देखा, अरे रुकमा भाई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या है? उसने हौले कहा, आओ मेरे साथ। मैं नंगे पांव उसके साथ हो लिया। मैंने और कुछ ना सोचा और वहीं खड़े खड़े उसको सीने के साथ भींच लिया। उसने मेरे कान में कहा, अभी ठहरो। फिर बत्ती रोशन की, मेरी आंखें चुंधिया सी गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि सामने चटाई पर कोई सो रहा है, मुंह पर कपड़ा। मैंने इशारे से पूछा, ये क्या? रुकमा ने कहा, बैठ जाओ। मैं उल्लू की तरह बैठ गया। वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर उसने ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे औसान खता हो गए, बिल्कुल बर्फ हो गया। साहिब काटो तो लहू नहीं बदन में। जानते हैं रुकमा ने मुझसे क्या कहा? पढ़िए कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। कम बख्त ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैंने गिरधारी को मार डाला है। आप यकीन कीजिए, उसने अपने हाथों से एक हट्टे कट्टे आदमी को कत्ल किया था। क्या औरत थी साहिब। मुझे जब भी वो रात याद आती है, कसम खुदावंद पाक की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे वो चीज दिखाई जिससे इस जालिम ने गिरधारी का गला कौंटा था। बिजली के तारों की गूंदी हुई एक मजबूत रस्सी सी थी। लकड़ी फंसाकर उसने जोर से कुछ ऐसे पेच दिए थे कि बेचारे की जुबान और आंखें बाहर निकल आई थी। कहती थी बस यूं चुटकियों में काम तमाम हो गया था। कपड़ा उठाकर जब उसने गिरधारी की शक्ल दिखाई तो मेरी हड्डियां तक बर्फ हो गई। लेकिन वो औरत जाने क्या थी। वहीं लाश के सामने उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया। कुरान की कसम, मेरा ख्याल था कि सारी उम्र के लिए नामर्द हो गया हूँ। मगर साहिब जब उसका गरम गरम पिंडा मेरे बदन के साथ लगा और उसने एक अजीबो गरीब किस्म का प्यार किया तो अल्लाह जानता है 14 तबक रोशन हो गए। जिंदगी भर वो रात मुझे याद रहेगी। सामने लाश पड़ी थी, लेकिन रुकमा और मैं दोनों इससे गाफिल एक दूसरे के अंदर धंसे हुए थे। सुबह हुई तो हम दोनों ने मिलकर गिरधारी की लाश के 3 टुकड़े किए। औजार उसके मौजूद थे, इसलिए ज्यादा तकलीफ न हुई। ठक ठक काफी हुई थी, पर लोगों ने समझा होगा गिरधारी खिलौने बना रहा है। आप पूछेंगे, बंदा खुदा तुमने ऐसे घिनौने काम में क्यों हिस्सा लिया? पुलिस में रपट क्यों न लिखवाई? साहिब अर्ज यह है कि उस कमबख्त ने मुझे एक ही रात में अपना गुलाम बना लिया था। अगर वो मुझसे कहती तो शायद मैंने 15 आदमियों का खून भी कर ही दिया होता। याद है ना मैंने एक दफा उससे जोश में आकर क्या कहा था? अब मुसीबत ये थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। रुकमा कुछ भी हो, आखिर औरत ज़ात थी। मैंने उससे कहा, जाने मन तुम कुछ फिक्र न करो, फिलहाल इन टुकड़ों को ट्रनक में बंद कर देते हैं। जब रात आएगी तो मैं उठा कर ले जाऊंगा। अब खुदा का करना ऐसा हुआ साहिब के इस रोज हल्लड़ हुआ। 5-6 इलाकों में खूब मारा मारी हुई। गवर्नमेंट ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। मैंने कहा, अब्दुल करीम कुछ भी हो, लाश आज ही ठिकाने लगा दो। चनाचे 2 बजे उठा, ऊपर से ट्रनक लिया। खुदा की पनाह कितना वजन था। मुझे डर था रास्ते में कोई पीली पगड़ी वाला जरूर मिलेगा और कर्फ्यू आर्डर की खिलाफ वर्जी में धर लेगा। मगर साहिब जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिस बाजार से गुजरा उसमें सन्नाटा था। एक जगह बाजार के पास मुझे एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। मैंने ट्रनक खोला और लाश के टुकड़े निकालकर अंदर ड्योढ़ी में डाल दिया और वापस चला आया। कुर्बान उसकी कुदरत के, सुबह पता चला कि हिंदुओं ने इस मस्जिद को आग लगा दी। मेरा ख्याल है गिरधारी इसके साथ ही जलकर राख हो गया होगा, क्योंकि अखबारों में किसी लाश का जिक्र नहीं था। अब साहिब बकौल शख्स मैदान खाली था। मैंने रुकमा से कहा, चाली में मशहूर कर दो कि गिरधारी बाहर काम गया है। मैं रात को 2-2:30 बजे आ जाया करूंगा और ऐश किया करेंगे। मगर उसने कहा, नहीं अब्दुल, इतनी जल्दी नहीं, अभी हमको कम से कम 15-20 रोज तक नहीं मिलना चाहिए। बात माकूल थी, इसलिए मैं खामोश रहा। 17 रोज गुजर गए।
کئی بار ڈراؤنے خوابوں میں گرفتاری آیا، لیکن میں نے کہا سالم مار کھپ چکا ہے، اب میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ 18ویں روز صاحب میں اسی طرح سیڑھیوں کے پاس چارپائی پر سو رہا تھا کہ رکمہ رات کے 12 نہیں تو 1 ہوگا آئی اور مجھے اوپر لے گئی۔ چٹائی پر ننگی لیٹ کر اس نے مجھ سے کہا، عبدل میرا بدن دیکھ رہا ہے، ذرا چمپی کر دو۔ میں نے فوراً تیل لیا اور مالش کرنے لگا، لیکن آدھے گھنٹے میں ہی ہانپنے لگا۔ میرے پسینے کی کئی بوندیں اس کے چکنے بدن پر گریں، لیکن اس نے یہ نہ کہا، بس کر عبدل، تم تھک گئے ہو۔ آخر مجھے ہی کہنا پڑا، رکمہ بھائی اب خلاص۔ وہ مسکرائی، میرے خدا کیا مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد میں چٹائی پر بیٹھ گیا، اس نے اٹھ کر بتی بجھائی اور میرے ساتھ لیٹ گئی۔ چمپی کر کر کے میں اس قدر تھک گیا تھا کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ رکمہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سو گیا۔ جانے کیا وجہ تھا، میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا، گردن میں کوئی سخت چیز دھنس رہی تھی۔ فوراً مجھے اس تار والی رسی کا خیال آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر سکوں، رکمہ میری چھاتی پر چڑھ بیٹھی۔ 1-2 ایسے مروڑے دیے کہ میری گردن کڑک کڑک کر بول اٹھی۔ میں نے شور مچانا چاہا، لیکن آواز میرے پیٹ میں ہی رہی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ میرا خیال ہے 4 بجے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ مجھے ہوش آنا شروع ہوا۔ گردن میں بہت زور کا درد تھا۔ میں ویسے ہی دم سادے پڑا رہا اور ہولے ہولے ہاتھ سے رسی کے مروڑے کھولنے شروع کیے۔ ایک دم آوازیں آنے لگی۔ میں نے سانس روک لیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی پر کچھ نظر نہ آیا۔ جو آوازیں آ رہی تھی ان سے معلوم ہوتا تھا 2 آدمی کشتی لڑ رہے ہیں۔ رکمہ ہانپ رہی تھی۔ ہانپتے ہانپتے اس نے کہا، تو کرام بتی جلا دو۔ تو کرام نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں رکمہ نہیں۔ رکمہ بولی، بڑے ڈرپوک ہو، صبح اس کے 3 ٹکڑے کر کے لے جاؤ گے کیسے؟ میرا بدن بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو کرام نے کیا جواب دیا، رکمہ نے پھر کیا کہا، اس کا مجھے کچھ ہوش نہیں۔ پتہ نہیں کب ایک دم روشنی ہوئی اور میں آنکھیں جھپکتا اٹھ بیٹھا۔ تو کرام کے منہ سے زور کی چیخ نکلی اور وہ دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ رکمہ نے جلدی سے کیواڑ بند کی اور کنڈی چڑھا دی۔ صاحب میں آپ سے کیا بیان کروں، میری کیا حالت تھی۔ آنکھیں کھلی تھی، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، لیکن ہلنے جلنے کی بالکل سکت نہیں تھی۔ یہ تکارام میرے لیے کوئی نیا آدمی نہیں تھا۔ ہماری چالی میں اکثر آم بیچنے آیا کرتا تھا۔ رکمہ نے اس کو کیسے پھنسایا اس کا مجھے علم نہیں۔ رکمہ میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہی تھی جیسے اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں۔ وہ مجھے مار چکی تھی، لیکن میں اس کے سامنے زندہ بیٹھا تھا۔ خیر وہ مجھ پر جھپٹنے کو تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بہت سے آدمیوں کی آوازیں آئیں۔ اور رکمہ نے جھٹ سے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر مجھے غسل خانے کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ پڑوس کے آدمی تھے۔ انہوں نے رکمہ سے پوچھا، خیریت ہے؟ ابھی ہم نے چیخ کی آواز سنی تھی۔ رکمہ نے جواب دیا، خیریت ہے، مجھے سوتے میں چلنے کی عادت ہے۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی اور ڈر کر منہ سے چیخ نکل گئی۔ پڑوس کے آدمی یہ سن کر چلے گئے۔ رکمہ نے کیواڑ بند کی اور کنڈی چڑھا دی۔ اب مجھے اپنی جان کی فکر ہوئی۔ اب یقین مانیے، یہ سوچ کر وہ ظالم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ایک دم میرے اندر مقابلے کی بے پناہ طاقت آ گئی، بلکہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رکمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ غسل خانے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ بڑی کھڑکی کے پٹ کھولے باہر جھانک رہی ہے۔ میں ایک دم لپکا، چوتڑوں پر سے اوپر اٹھایا اور باہر دھکیل دیا۔ یہ سب یوں چٹکیوں میں ہوا۔ دب سی آواز آئی اور میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ ساری رات میں چارپائی پر لیٹا اپنی گردن پر جو بہت بری طرح زخمی ہو رہی تھی، آپ نشان دیکھ سکتے ہیں، تیل مل کر سوچتا رہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے پڑوسیوں سے کہا تھا کہ اسے سوتے میں چلنے کی عادت ہے۔ مکان کے اس طرف جہاں میں نے اسے گرایا تھا، جب اس کی لاش دیکھی جائے گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ سوتے میں چلی ہے اور کھڑکی سے باہر گر پڑی ہے۔ خدا کر کے صبح ہوئی۔ گردن پر میں نے رومال باندھ لیا تاکہ زخم دکھائی نہ دیں۔ 9 بج گئے، 12 ہو گئے، مگر رکمہ کی لاش کی کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ جدھر میں نے اس کو گرایا تھا ایک تنگ گلی ہے، 2 بلڈنگوں کے درمیان 2 دروازے ہیں تاکہ لوگ اندر داخل ہو کر پیشاب پاخانہ نہ کریں۔ پھر بھی 2 بلڈنگوں کی کھڑکیوں میں سے پھینکا ہوا کچرا کافی جمع ہوتا ہے، جو ہر روز صبح سویرے بھنگن اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں نے سوچا شاید بھنگن نہیں آئی ہوتی تو اس نے دروازہ کھولتے ہی رکمہ کی لاش دیکھی ہوتی اور شور برپا کر دیا ہوتا۔ قصہ کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو جلد اس بات کا پتہ چل جائے۔ 2 بج گئے تو میں نے جی کڑا کر کے خود ہی دروازہ کھولا۔ لاش تھی نہ کچرا۔ کیا مظہر عجائب! رکمہ گئی کہاں؟ قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے اس پھانسی کے پھندے سے بچنے کے لگا اتنا تعجب نہیں ہوگا جتنا کہ رکمہ کے غائب ہونے کا ہے۔ 3ری منزل سے میں نے اسے گرایا تھا، پتھروں کے فرش پر۔ بچی کیسے ہوگی؟
لیکن پھر سوال ہے کہ اس کی لاش کون اٹھا کر لے گیا، عقل نہیں مانتی۔ لیکن صاحب کچھ پتہ نہیں وہ ڈائن زندہ ہو۔ چالی میں تو یہی مشہور ہے کہ یا تو کسی مسلمان نے گھر ڈال لیا ہے یا مار ڈالا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ مار ڈالا ہے تو اچھا کیا، گھر ڈال لیا ہے تو جو حشر اس غریب کا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں، خدا بچائے صاحب۔ اب تکارام کی بات سنیے۔ اس واقعے کے ٹھیک 20 روز بعد وہ مجھ سے ملا اور پوچھنے لگا، بتاؤ رقمہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے کچھ علم نہیں۔ کہنے لگا نہیں تم جانتے ہو۔ میں نے جواب دیا بھائی قرآن مجید کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بولا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اسے مار ڈالا۔ میں پولیس میں رپورٹ لکھوانے والا ہوں کہ پہلے تم نے گردھاری کو مارا پھر رقمہ کو۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن صاحب میرے پسینے چھوٹ گئے۔ بہت دیر تک کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کروں۔ ایک ہی بات سوجی کہ اس کو ٹھکانے لگا دوں۔ آپ ہی سوچیے اس کے علاوہ اور علاج بھی کیا تھا۔ چنانچہ صاحب اسی وقت چھپ کر چھری تیز کی اور تکارام کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اتفاق کی بات ہے شام کو 6 بجے وہ مجھے اسٹریٹ کے ناکے پر موتری کے پاس مل گیا۔ موسمبیوں کی خالی ٹوکری باہر رکھ کر وہ پیشاب کرنے کے لیے اندر گیا۔ میں بھی لپک کر اس کے پیچھے۔ دھوتی کھول ہی رہا تھا کہ میں نے زور سے پکارا تکارام۔ پلٹ کر اسے میری طرف دیکھا، چھری میرے ہاتھ ہی میں تھی۔ ایک دم اس کے پیٹ میں بھونک دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی باہر نکلتی ہوئی انتڑیاں تھامی اور دوہرا ہو کر گر پڑا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ باہر نکل کر 9 2 11 ہو جاتا، مگر بے وقوفی دیکھیے، بیٹھ کر اس کی نبض دیکھنے لگا کہ آیا مرا ہے یا نہیں۔ میں نے اتنا سنا تھا کہ نبض ہوتی ہے انگوٹھے کی طرف یا دوسری طرف، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر لگ گئی۔ اتنے میں کانسٹیبل پتلون کے بٹن کھولتے کھولتے اندر آیا اور میں دھر لیا گیا۔ بس صاحب یہ ہے پوری داستان۔ پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو میں نے رتی بھر بھی جھوٹ بولا ہو۔